الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال الله تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عزیز رحمان اس کی تھوڑی آواز کھول دو تھوڑی سی 25 مارچ 2005 کا ہمارا آج کا یہ جمعہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نصیب فرمائے صرف ایک جمعہ نہیں اللہ پاک آپ دوستوں کی زندگیوں میں 1000 بار ایسے جمعے نصیب فرمائیں کہ جس شوق کے ساتھ جس محبت کے ساتھ وقت سے پہلے
آپ حضرات اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ آپ کے آنے کو منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ پاک ان گھڑیوں کو، ان لحظوں کو، ان منٹوں کو ہمارے لیے قیمتی بنائے۔ کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ گڈ فرائیڈے ہے جس وجہ سے یہ چھٹی ہے، لیکن ہم مسلمان یوں کہتے ہیں ہمارے لیے ہر جمعہ گڈ جمعہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تو مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا۔ اور اگر جمعہ عید کے دن آ جائے یا عید جمعے کے دن آ جائے تو مسلمان کے لیے ڈبل خوشی کا دن ہوتا۔ اور اگر چھٹی کے دن جمعہ آ جائے اور پھر اس دن عید بھی ہو، اس دن جمعہ بھی ہو، تو میں یوں کہتا ہوں کہ یہ ڈبل نہیں بلکہ 6 بار اور 4 بار مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز نصیب ہو جانا یہ الگ خوشی ہے، آپ کا نہا دھو کر، غسل کر کر، سرما لگا کر، خوشبو لگا کر مسجد میں آ جانا یہ الگ خوشی ہے۔ لیکن زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کو عید کا دن کہا، اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ اس دن مسلمان جمع ہوتا ہے، ہر بڑا چھوٹا، کالا گورا، امیر غریب ایک ہی صف میں جمع ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ مسلمان کو اس دن ملنے جلنے کی توفیق دیتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اصل خوشی اس کے اندر ہے۔ فرمایا گیا کہ مسلمان کو خوش ہو کر دیکھ لے تو اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے، اور صدقہ بھی یہ عام نہیں کہ میں مٹھی بھر کر گندم کے دانے صدقہ کر دوں، مٹھی بھر کے آٹا صدقہ کر دوں، یا میں روپیہ 100 روپیہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں، نہیں۔ فرمایا صدقہ بھی اس صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ گویا یہ بندہ صدقہ رمضان شریف میں کر رہا۔ اور فرمایا کہ اگر مسلمان کو ہاتھ ملا لیتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جمعے کا دن نماز کے نصیب ہو جانے کے علاوہ ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، ہمیں صدقہ کے ثواب ملنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اللہ پاک عید کی خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مسلمان کے لیے ہر جمعے کا دن عید اور خوشی کا دن ہوتا۔ ابتدا ہی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک حدیث ہے، چونکہ موضوع میرا اور ہے، اسی جمعے پر بات عرض کر دیتا ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 جمعے لگاتار چھوٹ جائیں اسے مسلمانوں سے ملنا جلنا نصیب نہیں ہو سکا، اسے صدقہ کا ثواب نصیب نہیں ہو سکا، اسے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا وقت نہیں مل سکا۔ 3 جمعے اس کے اسی طرح گزر گئے، مسلمانوں سے کٹے ہوئے، دور ہوئے ہوئے۔ تو فرمایا اب ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں اللہ پاک مسلمانوں کے
ورقوں میں اس کا جو نام لکھا ہوا ہے وہاں سے اللہ پاک مٹا کر منافقوں کے ورقے میں اس کا نام نہ لکھ دیں، یہ خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دیوار کے ساتھ لگ کے نہیں بیٹھے بھائی، میں پھر کہوں گا سیدھے ہو کے بیٹھے، جو ساتھی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے نہیں لگے۔ یہ دین کی جو محفل ہوتی ہے وہ صفوں میں بیٹھا کریں، سیدھے ہو کر بیٹھا کریں۔ یہ تکیہ لگا لینا دیوار کے ساتھ، پلر کے ساتھ، یہ اسلامی مجلس کے ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ بوڑھا، بیمار، کمزور انسان تو بیٹھ جائے، صحت مند تندرست نوجوان ساتھی اس طرح نہیں بیٹھا کریں۔ پلے کچھ نہیں پڑتا، یاد رکھنا، پلے آپ کے اسی وقت پڑے گا کہ جب آنکھیں، جھولی، دل، کان، دماغ اس طرح لے کے بیٹھیں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ میں اس لیے ہر جمعے آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں صفوں میں ہو کے بیٹھا کریں، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اب آپ دیوار کے ساتھ لگے نا تو پھر میں سختی کروں گا تھوڑی۔ اللہ آپ دوستوں سے راضی ہو، یہ میرا پیار ہے آپ سے، سمجھ رہے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ ملے، آپ کی جھولی میں کچھ ڈال دیا جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا میرا بس چلے تو میں سارا قرآن آپ کو گھول کے پلا دوں، لیکن بس نہیں چلتا۔ احادیث پیغمبر آپ کو گھول کے پلا دی جائیں، آداب شریعت آپ کو گھول کے پلا دی جائیں، اگر بس چلے تو اس میں ناراضگی نہیں ہوتی، یہ تو ہماری ایک شفقت ہوتی ہے، آپ حضرات سے پیار ہوتا ہے کہ پیار میں ایک جو ڈانٹ ہوتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ باپ جو ڈانٹتا ہے، ماں جو ڈانٹتی ہے، اس کی ناراضگیاں نہیں ہوتی، اس میں شفقتیں چھپی بھی ہوتی۔ اللہ بھی اگر کہیں اپنے بندے کو ڈانٹتا ہے تو اللہ کی رحمت اس ڈانٹ کے اندر چھپی بھی ہوتی۔ استاد جو شاگرد کو ڈنڈا مارتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اس ڈنڈے کے اندر استاد کی شفقتیں چھپی بھی ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کبھی کبھی صحابہ کو ڈانٹا بھی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری ڈانٹ کے اندر بھی رحمت ہوتی۔ امام کی، مقتدا کی، پیر و مرشد کی، عالم کی، استاد کی، ماں باپ کی، نبی کی، اگر ڈانٹ پر کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے تو بھائی اس کا اپنا قصور ہوتا ہے، اس ڈانٹ کے اندر شفقتیں ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ حضرات کی جھولی میں ڈالا جائے، آپ کو کچھ دیا جائے۔ دیکھو بھائی، آپ ٹوٹی کھول دیں اور برتن نیچے رکھ دیں اور برتن کے اوپر آپ ڈھکن بھی ڈال دیں تو برتن گھنٹے بعد بھی خالی پڑے رہے، اور آپ برتن سے کہیں کہ خالی کیوں پڑا ہے، اور ٹوٹی کو آپ گالیاں دیتے رہیں کہ میرے برتن کو بھرا کیوں نہیں، تو کوئی میرے جیسا بندہ آپ کے پاس سے گزرے تو آپ کو کیا کہے گا؟ بے وقوف تو تم ہونا، ٹوٹی کا قصور ہے نا، برتن کا قصور ہے۔ ڈھکن کھول کے رکھتے پھر آپ کے برتن کے اندر کچھ پڑتا۔ ایسے ہی خواہ ٹوٹی کو ڈانٹ رہے ہو، پانی کو ڈانٹ رہے ہو، برتن کو ڈانٹ رہے ہو، بابا دل کا جو برتن ہے انسان کا۔ شاہ صاحب میری طرف دیکھیں، آپ ادھر نہیں دیکھیں، آج بندے آتے رہیں گے، توجہ ادھر رکھیں آپ۔ اللہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرا اللہ، ہم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک تیری بات کی طرف متوجہ ہیں، تو رحمت نازل فرما۔ زور سے آمین کہہ۔
اے میرا اللہ ہم سب کی جھولیاں خالی ہیں، دل خالی ہیں، دماغ خالی ہیں، میرا اللہ تو رحمت متوجہ ہماری طرف کر دے۔ اے میرا اللہ ہم تیرے ماننے والے، تیرے محبوب کے ماننے والے، تیرے قرآن کو ماننے والے، تیرے کعبے کو ماننے والے، تیرے نبی کے یاروں کو ماننے والے، تیرے نبی کی اہل بیت کو ماننے والے، علماء اولیاء کو ماننے والے، معجزوں کو ماننے والے، کرامتوں کو ماننے والے۔ اے اللہ ہم گنہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن تیرے بندے ہونے سے ہمیں انکار نہیں۔ گناہ کرنا ہمارا کام ہے، بخشنا تیرا کام ہے۔ مولا ہم سارے تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اللہ آج جمعے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، میرا اللہ یہ سارے نیند کو چھوڑ کے آئے، اللہ میاں یہ کرکٹ کے میچ چھوڑ کے آئے، اللہ میاں اپنی کھیلیں، ٹی وی ٹیلی ویژن، گانے، فلمیں چھوڑ کے آئے۔ اے میرا اللہ ان کی جھولیوں میں اپنی رحمتوں کو ڈال دے۔ سارے بولو آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بات آج کے ہم موضوع کی شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، بتایا بھی ہے کہ موضوع کون سا ہے ہمارا آج کا؟ زور سے بولو، سارے زور سے بولو۔ ہجرت۔ کیا؟ ہجرت۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ سورہ توبہ 11واں سپارہ، 11ویں سپارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں 11ویں سپارے کے دوسرے رکوع کے شروع میں 3 جماعتیں جنت میں جائیں گی۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، چوتھی قسم کوئی نہیں۔ 3 پارٹیاں جنت میں جائیں گی، 3 جماعتیں جنت میں جائیں گی۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ان میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے جنت بھاگتی ہے، اور ایک قسم ایسی ہے کہ جو خود جنت کے پیچھے بھاگتی ہے۔ بات سمجھ نہیں میری؟ کتنی پارٹیاں ہیں جو جنت میں جائیں گی؟ زور سے بولو۔ میں آج ذرا آپ کو بلاتا رہوں گا، آپ بولتے رہیں گے تو میری بات آپ سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، 3 جماعتیں جنت میں جائیں گی، چوتھی جماعت جنت میں جانے والی کوئی نہیں۔ اور ان 3 میں سے بھی 2 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو جنت خود ڈھونڈتی ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جو جنت کو ڈھونڈتی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ 2 جماعتیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ میں پھر بولنا نہیں، تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں۔ شاہ صاحب تسی دیوار چھوڑ دے ہو، میری تار ٹوٹ جاندی ہے جدو تواڈے تے نظر پیندی ہے نا بھی تسی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے ہو۔ آپ کو تو سنتا نہیں، آپ بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں، میں کہتا بھی رہوں تو آپ نہیں سنیں گے۔ یہ ہمارا بھائی ڈورا ہے، سنتا گھٹ ہے۔ انج بے نا، میں تینوں ویکھدا رہواں نا میرے سامنے، انج بے، پیچھے ہو، اور پیچھے ہو۔ بند ہویا نہیں؟ چلو جہاں یہ ضرورت ہے وہاں یہ شیطانی چرخا بھی ہے کہ بندے کی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیتا ہے۔
اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بات پھر میں شروع کروں. 3 قسم کی جماعتیں، 3 قسم کے لوگ، 3 پارٹیاں قرآن کہتا ہے یہ جنت والی ہیں. ان میں پھر آگے تقسیم ہوئی کہ 2 پارٹیاں ایسی ہیں کہ جن کو جنت ڈھونڈتی ہے، ایک پارٹی ایسی ہے کہ جو جنت کو ڈھونڈتی ہے. جن کو جنت ڈھونڈتی ہے اللہ اعلان کرتے ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو جنت کو تلاش کرتے ہیں وہ اللہ پر ہے کہ کسی کو دے کسی کو نہ دے. یہ میری بات شروع میں ہی پلے باندھ لینا، یہ پہلی جماعت کا میں سبق آج آپ حضرات کو پڑھا رہا ہوں. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک جماعت جن کو جنت ڈھونڈتی ہے وہ مہاجرین کی ہے. دوسری جماعت جن کو جنت ڈھونڈتی ہے وہ انصار کی ہے. والذین اتبعوہم. تیسری جماعت جو جنت کو ڈھونڈتی ہے وہ ہے جو ان دونوں کی تابعداری کرے. اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. بس یہی جماعتیں جنت کی ہیں. چوتھی جماعت جنت کی، زور سے بولو، چوتھی جماعت جنت کی کوئی نہیں. پہلی جماعت مہاجرین، زور سے بولو مہاجرین. دوسری جماعت انصار. دوسری جماعت انصار. مہاجرین کون ہیں؟ انصار کون ہیں؟ آج بھی دنیا میں ہجرت ہوتی ہے، لوگ مہاجر بنتے ہیں. 1974 میں بھی لوگ مہاجر بنے تھے، 1947 میں بھی لوگ مہاجر بنے تھے، 1857 میں بھی لوگ مہاجر بنے تھے، 1601 میں بھی لوگ مہاجر بنے تھے. اللہ کے قرآن سے پوچھو کہ وہ کون سے مہاجرین ہیں کہ جن کو جنت ڈھونڈتی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سارے مہاجر جو بات کے ہیں یہ وہ مہاجر ہیں جو جنت کو ڈھونڈنے والے ہیں. ان میں کچھ ہیں، ان میں کچھ نہیں، اور کچھ کو ملے گی کچھ کو نہیں ملے گی. لیکن میں جن مہاجرین کی بات کرتا ہوں وہ ہیں کہ جنہوں نے خالصتاً کلمے کے لیے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، یہ مہاجرین. والانصار. انصار کسے کہا جاتا ہے؟ انصار کون ہے؟ ہمارے ملکوں میں بھی انصاری برادری ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں فلانا انصاری ہے. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس کے پاس زمین ہے وہ خان ہے، جس کے پاس مربع ہیں وہ چودھری ہے، جس کے پاس دکان ہے وہ بزنس مین ہے، جس کے پاس دفتر اور آفس ہے وہ تاجر ہے، جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ حکمران ہے، جو فوجی وردی پہنتا ہے وہ جنرل ہے، جو پولیس کی وردی پہنتا ہے وہ تھانے دار ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی کسٹم کا آفیسر ہے، کوئی ایئر لائن کا آفیسر ہے. یہ وہ ہیں جو اپنے خاندان پہ فخر کرتے ہیں. ہمارے ہاں انصاری اسے کہا جاتا ہے جو بیچارہ جلاہا ہے، جو کپڑا بنتا ہے.
ہم اسے انصاری کہتے ہیں، ہمارے ملک میں وہ انصاری کہلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انصار کون ہیں جن کو جنت ڈھونڈتی ہے؟ فرمایا یہ وہ انصار ہیں کہ جنہوں نے مکے سے آنے والے مہاجروں کے لیے مدینے پاک میں رہائش کا بندوبست کیا، کھانے کا بندوبست کیا، دکان کا بندوبست کیا، نوکری کا بندوبست کیا، دہاڑی کا بندوبست کیا، پیسے کا بندوبست کیا، پانی کا بندوبست کیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی بیوی مکے رہ گئی اور وہ بیوی کو کافر ہونے کی وجہ سے چھوڑ کے چلا آیا تو مدینے والے انصاری کے گھر اگر 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک کو طلاق دے کر اس مہاجر بھائی سے کہا کہ میری بیوی سے تم نکاح کر لو، اس لیے کہ میرے گھر میں ایک بیوی اور موجود ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ انصار ہیں کہ جن کو جنت ڈھونڈتی ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اب تیسری قسم ہماری ہے، جو مہاجر بنا تو نہیں لیکن مہاجروں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، انصاری بنا تو نہیں لیکن انصار کے نقش قدم پہ چلتا ہے، مہاجر بنا تو نہیں لیکن مہاجرین کی عزت کرتا ہے، انصاری بنا تو نہیں لیکن انصار کی عزت کرتا ہے، مہاجر بنا تو نہیں لیکن مہاجرین کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، انصاری بنا تو نہیں لیکن انصار کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کو جوڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چوتھی اور جماعت کوئی نہیں جو جنتی ہے۔ ایک بات میری سمجھ گئے ہو آپ؟ کیوں بھائی آپ بھی سمجھے؟ دوسری بات، اللہ پاک نے ہجرت کو پہلے بیان فرمایا، ہجرت کو پہلے بیان فرمایا، نصرت کو بعد میں بیان فرمایا، اور ان دونوں کی اتباع کو پھر بعد میں بیان فرمایا۔ جس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس امت میں جنت میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں اگر کسی کا پہلا نمبر ہوگا تو وہ مہاجرین کا ہوگا، دوسرا نمبر کسی کا ہوگا تو وہ انصار کا ہوگا، اور تیسرا نمبر اگر کسی کا ہوگا تو ان دونوں سے تعلق رکھنے والے کا ہوگا۔ اب تیسری چیز سمجھیں، پھر میں اسی قرآن کی تفسیر میں سمجھاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جنت کے بعد اگر کسی کی بڑی جنت ہوگی تو وہ مہاجرین کی ہوگی، مہاجروں کی جنت کے بعد اگر کسی کی بڑی جنت ہوگی تو وہ انصار کی ہوگی، اور انصار کی جنت کے بعد اگر کسی کی بڑی جنت ہوگی تو اس کی ہوگی جو ان دونوں کا تابعدار۔ چوتھا جنتی کوئی نہیں ہوگا اور نہ کوئی چوتھی جنت ہوگی۔ آپ حضرات کو یاد ہو کہ میں نے محرم کے مہینے کی ابتدا میں اپنے جمعے کا بیان اسی پہ شروع کیا تھا کہ محرم کا مہینہ اسلام کے اندر کیا مقام رکھتا ہے۔ یہ رونے دھونے کا مہینہ نہیں، یہ تو خوشیوں بھرا مہینہ کہ اللہ پاک نے اس مہینے کی ابتدا میں مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، مہاجر بنو۔ کیا مطلب کہ جنت لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں لوگوں سے کہا ہجرت شروع کر دو۔ محرم کی پہلی تاریخ کو ایک صحابی ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ نکلتا ہے، اس کی ہجرت کی برکت سے مدینہ اسلام کا مرکز بننا شروع ہوتا۔ تو محرم کے مہینے میں اللہ پاک مدینے کو اسلام کا مرکز بنانا شروع کرتے ہیں۔
جن قوموں کے مرکز ہوتے ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، جن قوموں کی کوئی جڑ ہوتی ہے وہ جڑ ترقی کرتا، وہ درخت بنتا، جن قوموں کی کوئی بنیاد ہوتی ہے وہ اپنی بنیاد کے سر پر ترقی کرتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو مدینہ ایک اسلام کا مرکز دیا، جہاں سے اللہ نے اسلام کو پھیلایا۔ مدینہ اسلام کے درخت کی ایک جڑ بنا، اور اس جڑ کو اللہ نے محرم کے مہینے میں لگایا، اور پھر اسلام مدینے سے ایک درخت بن کے اٹھا۔ اللہ پاک نے محرم کے مہینے میں مدینے کو اسلام کی ایک بنیاد بنایا۔ بنیاد پختہ ہوئی تو قیامت تک کے لیے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اس لیے میں اپنے آپ کو فخر کے طور پر کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست ہوں، میری ایک بنیاد ہے۔ لوگ آج کل اس مولوی کو بنیاد پرست کہتے ہیں جو سخت بات کرتا ہے۔ آپ بنیاد پرست ہیں نہیں؟ ارے بھائی آپ کی کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ بولو نا زور سے۔ ہماری ایک بنیاد ہے، ہمارا ایک مرکز ہے، ہماری ایک جڑ ہے۔ میں اگر جڑ کو خشک کر دوں تو درخت اسلام کا بیکار ہوتا ہے، میں اگر اپنی بنیاد کو چھوڑ دوں تو اسلام کی عمارت گرتی ہے، میں اگر اپنے مرکز کی طرف رخ نہ کروں تو پورا اسلام جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے محرم کے مہینے میں شروع فرمائی۔ ایک صحابی ہجرت کو نکلتا، اس کی بیوی بھی چھین لی گئی، اس کا بچہ بھی چھین لیا گیا، اکیلا مدینے کا سفر کرتا، اور اس اکیلے کی ہجرت نے اسلام کو وہ بنیاد دی کہ اللہ نے ہجرت کو پھر قرآن کے ورقوں میں بیان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ خود نہیں گئے، سفر کا مہینہ آ گیا۔ یہ جس مہینے سے آج کل ہم گزر رہے ہیں یہ سفر کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ آ گیا، اس مہینے میں بھی آپ نے لوگوں سے کہا ہجرت کرو۔ لوگ ہجرت کرتے رہے، کوئی چھپ کے جاتا رہا، کوئی کس طرح جاتا رہا، کوئی کس طرح جاتا رہا۔ اس پوری امت میں ایک مہاجر ایسا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر کے کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر اعلان کر کے کہتا ہے مکے والو میں ہجرت کر رہا ہوں، جس نے روکنا ہے روک لو۔ ایک ہی بندہ ملتا ہے تاریخ اسلام میں، اور اس بندے کا نام ہے سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، جو علی اعلان دن دہاڑے ہجرت کرتے ہیں۔ ابو جہل کو بلا کے، عتبہ عتیبہ کو بلا کے، ابو سفیان کو بلا کے، سب کو کعبے میں بلا کر کہا کہ میں جا رہا ہوں، روکنا ہے تو روک لو۔ کفر نہ روک سکا۔ اب جب سارے لوگ چلے گئے ہجرت کر کے تو صاحب ہجرت جو مہاجروں کا سردار ہے اللہ کا پاک نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہجرت کو نہیں نکل رہے۔ ایک دن صحابہ کرام جو تھوڑے سے رہ گئے کہنے لگے آقا آپ بھی ہجرت کریں چلیں۔ فرمایا نہیں، میرا تو ہر قدم اس کے حکم سے اٹھتا ہے، جس دن وہ کہے گا میں نکلوں۔ یا رسول اللہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ آپ کے ساتھ ہجرت کو نکلیں۔ فرمایا یہ بھی اللہ پہ ہے میرا ساتھ کس کو دیتا ہے، تم نکلو۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہاں کہ یہ قائد کی سب سے بڑی صفت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھی ہے
یہ دنیا کے قائد نہیں جو پہلے خود نکل جائیں سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ دیں. یہ وہ قائد ہے کہ سپاہیوں کو پہلے نکالتا ہے کہ ساری مشکلیں تمہاری میرے سینے پہ آئیں، تم نکلو آخر میں نکلوں. یہ قائدانہ صفت ہے جو اللہ نے پیغمبر کے اندر رکھی ہوتی ہے، دنیا کے قائدین کے اندر نہیں ہوتی. اس لیے میں آپ حضرات کا کبھی کبھی عقیدہ بناتا ہوں کہ ہمارا قائد کون ہے؟ زور سے بولو. ہمارا قائد اعظم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. سارے چلے گئے ہجرت کر کے، سفر کے مہینے کی اخیر آئی. میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سر جھکا کر، نبوت والی نظریں بند ہیں، دل کی تاریں آسمان والے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بولو سبحان اللہ. اے میرا اللہ، میں تو تیرے آرڈر کا منتظر ہوں، کب تیرا حکم ہوگا ہجرت کروں. سارے بیلی ہجرت کر گئے، سارے یار ہجرت کر گئے، کلمہ پڑھنے والے سارے ہجرت کر گئے، مدینے جا پہنچے. میرا اللہ میں کب ہجرت کروں گا کہ اپنے بیلیوں سے جا کر ملوں. اس لیے کہ وہ صرف بیلی نہیں، وہ صرف میرے یار نہیں میرا اللہ، وہ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں. اللہ پاک پوچھتے ہیں میرا محبوب وہ کون ہے؟ ذرا اپنی زبان سے بتا. قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن بنایا، سوچنے لگا میں کس دل پر اتاروں. میں نے اپنی توحید بنائی، سوچا کس دل پہ اتاروں. میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنایا، سوچا کس دل پہ اتاروں. میں نے انا اعطیناک الکوثر اپنے خزانے میں رکھی، سوچ رہا تھا کس دل پہ اتاروں. میں نے اپنے خزانے میں کہیں قل هو اللہ احد لکھ رکھی تھی، سوچ رہا تھا کس دل پہ اتاروں. میں نے کہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لکھ رکھی تھی، سوچ رہا تھا کس دل پہ اتاروں. میں نے کہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین لکھ رکھی تھی، سوچ رہا تھا کس دل پہ اتاروں. میں نے اپنے خزانے میں کہیں لکھ رکھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کس دل پہ اتاروں. میں نے کہیں اپنے خزانے میں لکھ رکھا تھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کہیں میں نے اپنے خزانے میں لکھ رکھا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کہیں لکھ رکھا تھا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، سال گزر گئے، کوئی دل مجھے پسند نہیں آ رہے. کن دلوں پہ انا اعطیناک الکوثر اتار دوں، کن دلوں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اتار دوں، کن دلوں پر قل ھو اللہ احد اتار دوں. اے میرا اللہ، اللہ کے محبوب کہتے ہیں اللہ میاں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اے نا میرے سجڑاں دے دل تینوں سونے لگے، میرے یاراں دے دل تینوں پسند آئے کہ اے نا دلاں تے تو قل ھو اللہ اتار چھڑیا ہے.
او میرے یار کل ہو واللہ والے، او میرے سجن تے میرے بیلی، انا آتوینا کل کوثر والے، میری وہ جماعت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی، میری وہ جماعت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، میری وہ جماعت اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم پڑھنے والی، جن کے دلوں نے پہ تو نے اتاری تھی میرا اللہ، وہ مدینے چلے گئے۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کے پیچھے مدینے جا کر ان کے دلوں کے ساتھ اپنے دل کو پھر جوڑ لوں، ملا لوں۔ مجھے کب حکم ہوگا میں بھی ہجرت کروں؟ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ ابو جہل کی پارٹی پورے مکے کے سرداروں کو جمع کر کے میٹنگ کرتی ہے، اور میٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محمد کا کیا کریں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھا کریں۔ بھائی میں پھر کہوں گا، جو ساتھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں میری طرف سیدھے ہوں، دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگائیں، یہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں، دینی مجلس کے ادب کے خلاف ہوتی ہے، سیدھے بیٹھا کریں۔ بوڑھا بیمار بندہ تو ٹھیک ہے، تندرست بندے دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگا۔ حاجی منصف خان تو بھی دیوار نہ ٹیک لا کے نہ بیٹھا کر، آ سیدھا ہو۔ بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے پتا ہے، لیکن پھر بھی آلے درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابو جہل کی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی، تنگ آ گئے، اب تو اس کے سجن اور یار بھی مدینے چلے گئے، اب یہ تنہا ہو گیا، ان کا کچھ فیصلہ کر لیں۔ ایک کہنے لگا کہ ان کو پکڑ کے کسی کمرے میں قید کر دیتے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ان کو جدے پکڑ کے لے جاتے ہیں، کشتی کے بٹھا کر سمندر کی نظر کر دیتے ہیں، دھرتی عرب سے کشتی والے سے کہیں گے اس کو کہیں دور لے جاؤ۔ ابو جہل کہتا ہے نہیں۔ اور بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس مجلس میں شیطان بھی ایک بڑا بزرگ بن کے آ بیٹھا۔ ابو جہل کی نظر پڑتی پڑتی شیطان پہ جا پڑی تو دیکھ کے کہنے لگا، بابا آج سے پہلے کبھی تجھے مکے میں نہیں دیکھا، تو کہاں سے آیا اور کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں طائف کا فلانا سردار ہوں، مجھے پتہ چلا تھا تمہاری میٹنگ ہے، مشورہ ہے، تو میں بھی اس مشورے اور میٹنگ کے لیے آیا ہوں کہ میں بھی بوڑھا بندہ ہوں، سیاڑا بندہ ہوں، سمجھدار بندہ ہوں، تمہیں کو مشورہ دوں۔ ابو جہل نے مکے کے سارے سرداروں سے کہا بھائی چپ ہو جاؤ، اس بابے کا مشورہ سنو، یہ کیا کہتا ہے۔ بوڑھے شیطان نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ابو جہل بڑا سیاںا سمجھدار بندہ تھا، کہنے لگا کہ قتل کرنا کوئی آسان نہیں، اور پھر اتنے آدمی کو کہ جس کا ایک بڑا خاندان ہمارے اندر موجود ہے، صدیوں کی دشمنیاں پڑ جائیں گی، قتل کرنا کوئی آسان نہیں، اور پھر قتل کون کرے؟ شیطان بولا کہ صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بھی میں رائے دیتا ہوں، قتل کون کرے؟ ایسا کرو کہ مکے کے ہر خاندان کا ایک نوجوان لے لو،
تاکہ کسی ایک کے کندھے پر سر پر قتل کا کیس نہ آئے. ہر خاندان کا ایک بندہ لے لو، اور جب 100 بندہ مل کے قتل کریں گے تو کون سی عدالت فیصلہ کرے گی کس کو مجرم بنایا جائے گی؟ 100 بندے کو بدلے میں کوئی نہیں قتل کر سکتا. لہذا اس کے فیصلے پر مہر لگا دی گئی، اور 100 نوجوانوں کو ڈھونڈو کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹھے ہو کر قتل کریں. ایک بندہ تلوار نہ مارے، 100 بندے تلوار مارے. اور جس خاندان کا بھی جو نوجوان بھی آئے، یہ نہیں کہ خالی وہ قتل کرے گا، ہم اس کو انعام بھی دیں گے. اور انعام میں بھی ہر بندے کو 100 ارب کا اونٹ انعام میں دیا جائے گا. عرب کے 100 اونٹ کی قیمت آج کے زمانہ میں اگر آپ یوں سمجھیں تو کم از کم $1 ملین بنتا ہے اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے. اب نوجوان ڈھونڈے جانے لگے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کفر ہو یا ہمارا اسلام، یہ دونوں طاقتیں جوانوں کے کندھوں سے آباد ہوتی. جوان کسی جماعت کے اندر نہ ہوں تو وہ جماعت کبھی بھی معاشرے میں پنپ نہیں سکتی، چاہے وہ سچی ہو چاہے جھوٹی ہو. سچ والے بھی جوانوں کو ڈھونڈتے ہیں اور شیطان والے بھی جوانوں کو ڈھونڈتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ کہ مسجد نبی میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ نوجوان تھے. تو جوان صحابی کہنے لگے کہ 80 نہ ہوندے نا جتنے تسی بڈھے بیٹھے ہو تانوں تے کافر جڑے نے گاجر مولیاں طرح کھا جاندے. ساڈا شکریہ ادا کرو کہ اگر ہمارے کندھے نہ ہوتے تم نہ ہوتے. تو بوڑھا آدمی تجربے کار ہوتا ہے، سمجھدار بہت ہوتا ہے. جوان جذبات میں ہوتا ہے، بوڑھا سمجھدار ہوتا ہے. بوڑھے صحابہ نے کہا نوجوانوں بات سچ ہے تمہاری، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، ہم اگر سجدوں میں سر رکھ کے دعائیں نہ کرتے تو تمہاری تلواریں بھی نہ چلتی. یہ تمہاری تلواریں بھی ہماری دعاؤں کا صدقہ ہے، ہماری دعائیں کام آتی. اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. ارے بھائی کیوں اونچا اونچا بول رہے ہو؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ جوان یوں کہہ رہے ہیں، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ بوڑھے یوں کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہ میرے ان جوانوں پر بھی رحمت کو نازل فرما، میرے ان بوڑھوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما. اسلام نہ بوڑھے کو دیکھتا ہے نہ جوان کو دیکھتا ہے. اگر کسی کو بڑھاپے میں اللہ کلمہ نصیب کر دے تو وہ بھی جنتی ہے، اگر کسی کو جوانی میں اللہ قبول کر لے تو وہ بھی جنتی ہے. دعا ہمیشہ کرتے رہا کرو کہ اللہ قبول کر لے، چاہے بڑھاپا ہو چاہے جوانی ہو چاہے بچپن ہو. اللہ قبول نہ کرنے پہ آئے تو جوانی کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اللہ قبول کرنے پہ نہ آئے تو بڑھاپا بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ قبول کرنے پہ نہ آئے تو بچپن بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ نے جن کو بچپن میں قبول کیا تو ان کی بچپن مثال بن گئی، اللہ نے جن کو جوانی میں قبول کیا تو ان کی جوانیاں مثال بن گئی، اور اللہ نے جن کو بڑھاپے میں قبول کیا تو ان کے بڑھاپے مثال بن گئے. دعا یہ مانگا کرو کہ اللہ قبول کر لے. ہم پڑھتے تھے، عالم کورس ہمارا آخری سال تھا،
لاہور جامعہ اشرفیہ مدرسہ ہے، اچھرے سے آگے یونیورسٹی موڑ پہ، ہو سکتا ہے کوئی ساتھی لاہور کے بیٹھے ہوں، جانتے ہوں، میں وہاں پڑھتا تھا 1974 میں۔ آخری سال تھا ہمارا عالم کورس کا 1974۔ تو میں جس کمرے میں رہتا تھا میرا کمرہ نمبر تھا 21۔ میرے ساتھ ایک ساتھی سیالکوٹ کے تھے، ایک ساتھی آزاد کشمیر ضلع پلندری کے تھے، اور ایک ساتھی ہمارے ساتھ جو تھے وہ چکوال کے تھے۔ چکوال والے ہمارے ساتھی جو تھے وہ چھوٹی کلاس کے تھے۔ آج کل پیر عبدالرحیم صاحب چکوال والے حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں، پیر ہیں، گدی نشین ہیں، ان کی گدی ہے، سجادہ نشین ہیں۔ بہرحال وہ چھوٹی کلاس میں تھے، بچے تھے اس وقت۔ تو ہم 4 ساتھی ایک کمرے میں تھے۔ ہمارے ساتھ جو ساتھی آزاد کشمیر پلندری کا تھا اس کا قد چھوٹا تھا، اور جو ساتھی سیالکوٹ کا تھا اس کا قد لمبا تھا۔ تو ایک دن دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ چھوٹے قد والا کہنے لگا کہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ چھوٹے قد والا بندہ بے وقوف ہوتا ہے۔ لمبے قد والا کہنے لگا نہیں، فلانی حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ لمبے قد والا بندہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اب علماء کی لڑائی، دونوں کی 2 کتابیں نکالی، وہ کتاب نکالے، وہ کتاب نکالے، وہ کہے چھوٹے قد والا بندہ بے وقوف، وہ کہے لمبے قد والا بندہ بے وقوف۔ میں بیٹھا درمیان میں سن رہا، اور ہمارے وہ چکوال والے پیر صاحب بھی بیٹھے سن رہے۔ ہم دونوں چھوٹے تھے کلاس میں۔ الحمدللہ میں نے جب 1974 میں عالم کورس کا امتحان دیا، میری داڑھی وغیرہ نہیں تھی، بالکل بچہ تھا۔ میری اس وقت 16 سال کی عمر تھی جب اللہ پاک نے مجھے بخاری، مسلم، ترمذی یہ ساری حدیثیں اللہ پاک نے پڑھا دی تھی، میری چھوٹی سی عمر تھی۔ آج بھی اس زمانے کا میرا شناختی کارڈ پڑا ہوا ہے، بسوں کا کارڈ جو ہوتا تھا، تو اس میں میری داڑھی نہیں ہے، 1974 کی بات ہے۔ اللہ، میں جب عالم کورس کے امتحان میں داخلہ دینے کے لیے گیا تو مجھے مدرسے والوں نے کہا تو بچہ ہے، تو کیا داخلہ؟ میں نے کہا بھی میں نے پڑھا ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم داخلہ نہیں دیتے۔ تو بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تیرا پہلے امتحان لیں گے، واقعی تو نے پہلے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی امتحان لے لو۔ تو امتحان لینے کے بعد انہوں نے مجھے عالم کورس میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ اب وہ دونوں بڑے اور میں درمیان میں چھوٹا، اور چکوال والے ہمارے عالم صاحب چھوٹے، ہم دونوں چھوٹے تھے، وہ دونوں بڑے تھے۔ تو لڑائی ہوتے ہوتے کتابوں پہ کتابیں نکل رہی ہیں، دلیلوں پہ دلیلیں نکل رہی ہیں۔ رات کا 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، 2 بج گئے، مولویوں کی بحث نہیں ختم ہو رہی۔ تو آخر 2 بجے ادھر ادھر کے پڑوسی ساتھی بھی کمروں سے نکل آئے، بھائی کیا شور شرابہ ہے؟ تو جب شور دیکھا تو کہا سارے بے وقوف ہو، تم رات کے 2 بجے اس مسئلے پہ لڑ رہے ہو، تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تو ہمارے ایک استاد تھے، اللہ بخش، مولانا محمد موسیٰ خان صاحب، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ترمذی شریف ہم نے حدیث کی کتاب ان سے پڑھی، وہ ترمذی شریف حدیث کے حافظ تھے۔ میں نے اپنے زمانے، اپنی عمر میں جن لوگوں کو دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی قبر سے آج بھی کستوری کی خوشبو نکلتی، ان کی موت بھی نماز کی حالت میں آئی، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سجدے میں جا رہے تھے کہ درمیان میں جان نکل گئی۔ دنیا میں ایسے کم لوگ دیکھے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو رات کے 2 بجے فیصلہ ہوا کہ بھائی مولانا موسیٰ خان صاحب سے جا کر فیصلہ کراتے ہیں، اور مجھے ان دونوں نے ثالث بنا کر درمیان میں کہ بھائی فیصلہ تیرا ہوگا، تم چلو اور مولانا موسیٰ خان سے جا کر یہ فیصلہ کرواتے ہیں ان میں کون بے وقوف ہے۔ تو ہم نے رات کے 2 بجے جا کر مولانا موسیٰ خان صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو مولانا موسیٰ خان صاحب رات کے 2 بجے باہر نکلے، تو ہمیں دیکھ کر حیران کہنے لگے ہاں بھائی ملتانی، مجھے ملتانی کہا کرتے تھے، ہاں بھائی ملتانی رات کے 2 بجے کیسے آیا؟ تو میں نے کہا حضرت ایک بہت بڑا مسئلہ لے کے آیا۔ کہنے لگے کیا مسئلہ؟ میں نے کہا جی یہ مولوی غلام اللہ خان ہے آزاد کشمیر پلندری کا، اور یہ مولوی حفیظ الرحمان ہے سیالکوٹ کا، یہ دونوں اس مسئلے پہ لڑ رہے ہیں کہ لمبے قد والا بندہ بے وقوف ہے، یہ چھوٹے قد والا بندہ بے وقوف ہے۔ تو مولانا کو جلال آیا، غصے میں کہنے لگے بھی پہلا بے وقوف تو ملتانی تم ہو کہ رات کے 2 بجے ان کو تم میرے دروازے پہ لے کے چلے آئے، تم سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہے؟ میں نے کہا حضرت میں تو ثالث بن کے، فرمایا یہ ثالثی بھی اس بے وقوفی کے مسئلے میں بننا؟ ارے کوئی مسئلہ ہوتا جس میں تم درمیان میں پڑھتے، یہ کوئی مسئلہ ہے جس کو لے کے چلے آئے ہو؟ سب سے بڑے بے وقوف تم ہو۔ کل کیا درس گاہ میں نہیں آنا تھا، کل صبح نہیں ہونی تھی، مسئلہ صبح پوچھ لیتے آپ۔
تو میں نے کہا حضرت سارا مدرسہ ان دونوں نے سر پہ اٹھا رکھا ہے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم کیا کریں؟ مولانا نے پھر علم کی جو بہار دکھائی، حدیثیں پڑھی، فرمایا اللہ کے بندو، نہ چھوٹے قد والا بے وقوف، نہ لمبے قد والا بے وقوف۔ بے وقوف تو وہ ہوتا ہے جو خدا کی بات نہ مانے، مصطفیٰ کی بات نہ مانے۔ بے وقوف وہ ہوتا ہے جو خدا کی بات میں کیڑے نکالے، مصطفیٰ کی بات میں کیڑے نکالے۔ ان سے بڑا بے وقوف کون ہوتا ہے؟ نہ چھوٹے قد والا بے وقوف۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو چھوٹا بنا دیا، اللہ نے کسی کو بڑا بنا دیا۔ چھوٹے قد اور بڑے قد سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات اس سے بنتی ہے کہ جس نے خدا رسول کو دل میں بٹھایا وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ وہ بڑا بن جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے نکال دیتا ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ بے وقوف بن جاتا۔ ابو جہل مکے کا سردار ہو کر عقل مند تو تھا نا اس مسئلے پہ، شیطان نے اسے عقل مندی کی راہ دی کہ ایسا کرو کہ ہر خاندان کا ایک نوجوان لے لو، اور وہ نوجوان جوانی کے نشے میں بے وقوف بن گئے۔ ننگی تلواریں لے کر ان کو تیار کیا گیا، انعام کے لالچ دیے گئے، پیسے کا لالچ دیا گیا، عورتوں کے لالچ دیے گئے، حکومت کے لالچ دیے گئے، سرداری کے لالچ دیے گئے۔ لالچ میں آ کر نوجوان نبوت کا فیصلہ کرنے چل پڑے کہ ہم اللہ کے نبی کو اس دنیا سے ختم کر دیں۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لالچ میں مکہ چھوڑ کر مدینے جا پہنچے تھے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ ہم قتل کہاں کریں؟ بیت اللہ کے اندر؟ ابو جہل کہنے لگا نہیں، مسجد میں بیت اللہ میں قتل کرنا، ابو جہل کے سر پہ لعنت ڈلوانا چاہتے ہو کہ مسجدوں میں بندے کو قتل کرتا ہے؟ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ قیامت تک لوگ میرے اوپر لعنت کریں گے، ابو جہل اتنا گیا گزرا تھا کہ مسجدوں میں بندے مروا دیے، یہ کافر تھا۔ تم اسے کیا مسلمان کہو گے جو مسجدوں میں قتل کرواتا ہے، جو مسجدوں میں بم رکھتا ہے، جو مسجدوں میں لوگوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، عبادت خانہ کسی بھی مذہب کا ہو، اسلام تو ہر عبادت خانے کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، چہ جائے کہ مسلمان اللہ کے گھر کے اندر بم رکھ کر دوسروں کو اڑا دے۔ مسجد سے بڑھ کر تو مسلمان کے لیے امن کی جگہ کوئی نہیں۔ ابو جہل سے ہی سبق سیکھ لو، جو جہنمی ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے تمہیں جنت ملے گی، مسجد میں بم رکھ دو۔ ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بم رکھتے ہیں۔ اللہ بچائے، آمین کہے۔ اللہ ان مولویوں سے بھی بچائے، اللہ ان ذاکروں سے بھی بچائے، اللہ ان ملاؤں سے بھی بچائے جو مسجدوں کا ادب اور تقدس کرنے سے ہمیں روکتے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، دوسری بات پوچھنے والے نے پوچھی، ابو جہل اگر تم اجازت دو تو ہم ان کو ان کے گھر میں جا کر قتل کر دیں؟ ابو جہل کہنے لگا نہیں، گھر میں گھس کر جا کر مارو گے تو قیامت تک لوگ مجھے نامرد بزدل کہیں گے کہ گھروں میں جا کر گھس کے قتل کیا۔ جس طرح میرے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، اسی طرح محمد کے گھر کے اندر بھی بہو بیٹیاں ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، میں قیامت تک بے عزت نہیں ہونا چاہتا کہ دشمن کو اس کے گھر میں جا کر گھس کے قتل کیا۔ نہیں، اور ہماری دشمنی کوئی جاگیروں کی نہیں، ہماری دشمنی کوئی عزتوں کی نہیں، ہماری دشمنی تو چڑھاووں اور نظر و نیازوں کی ہے کہ وہ ہمیں کھانے نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں تو بھی کھا ہم بھی کھائیں۔ کوئی اتنی بڑی دشمنی نہیں کہ گھروں میں جا کے گھس کے قتل کریں، نہیں۔ جوانوں نے پوچھا ابو جہل سردار کیا کریں؟ توجہ ہے نا؟ کہا ننگی تلواریں لے کر
نبی کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ، خبردار خبردار خبردار، اندر جا کر نہیں مارنا، جب وہ باہر نکلیں پھر مارنا ہے۔ اگر آج کی رات نہ نکلیں تو کوئی بات نہیں، کل کی رات صحیح، کل کی رات بھی نہ نکلیں تو کوئی بات نہیں، پرسوں کی رات صحیح، پرسوں بھی نہ نکلیں، تمہیں پورا مہینہ انتظار کرنا پڑے تو انتظار کرو۔ قیامت تک آنے والے لوگ مجھے لانتی نہ کہتے پھریں کہ ابو جہل اتنا گندا بے ایمان انسان تھا کہ گھروں میں جا کر گھس کے قتل کیا، نہیں۔ مشورہ ہوا، جوانوں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں، قربان جاؤں اللہ قرآن میں کہتے ہیں، ابھی ادھر باتیں ہو رہی تھی، میں نے جبریل سے کہا جبریل جا میرے نبی کو جا کر ساری باتیں بتا دے۔ آئے آئے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرا محبوب، یہ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، میں اپنی تدبیر کروں گا، اور جب میں تدبیر کرنے پہ آ جاؤں تو دنیا کی ساری تدبیریں بیکار چلی جاتی ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ بہترین جاننے والا پہچاننے والا کوئی نہیں۔ میرا نبی پہلے تو میں جب اجازت دیتا، لیکن آج میں آپ کو کہتا ہوں ان کو آنے دو، تلواریں لے کر یہ اپنی تدبیر کریں آپ کو مارنے کی، اور میں اپنی تدبیر آج ہی کی رات کروں گا آپ کو بچانے کی، اور بچا کر بھی آپ کو مدینے پہنچانے کی، اور مدینے پہنچا کر 10 سال کی زندگی بھی دوں گا، اور 10 سال کے بعد قیامت تک کے لیے تیرے مدینے کو اپنے کلمے کا مرکز بناؤں گا۔ واللہ خیر الماکرین، تدبیریں کرنے والے تلواریں لے کر آ گئے، توجہ میری طرف ہے نا بھائی، تلواریں لے کر آ گئے، کوئی اس کونے میں 10 نوجوان کھڑے ہیں، کوئی 10 نوجوان اس کونے میں کھڑے ہیں، 10 نوجوان ادھر کھڑے ہیں، 10 نوجوان ادھر کھڑے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ پورا 100، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، 100 ننگی تلواریں نبوت کے گھر کے باہر پہرا دے رہی ہیں کہ جب اللہ کا نبی باہر نکلے گا فیصلہ کر دیں۔ میرے پاک نبی عشاء کی نماز ہوتی ہے گھر میں، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ میاں امام محمد الرسول اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور آج کی رات تمہیں بتاؤں مقتدی ایک ہے، اور مقتدی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ امام محمد الرسول اللہ، شاگرد علی اسد اللہ، مقتدی بھی یہ، مؤذن بھی یہ۔ عشاء کی نماز ہو گئی، اللہ کے پاک نبی ایک کھڑکی کھولتے ہیں، ایک الماری کھولتے ہیں، ایک صندوق کھولا پرانے زمانے کا، پوٹلیاں باندھی ہوئی، گٹھڑیاں باندھی ہوئی، اوپر نام لکھا ہوا ہے، اس کے اندر 50 تولے سونا یہ شیبہ کا ہے، اس کے اندر 40 تولے سونا یہ عتبہ کا ہے، اس کے اندر 100 تولے سونا یہ عتیبہ کا ہے، اس کے اندر 500 تولہ سونا یہ ابو جہل کا ہے، اس تھیلی کے اندر 1000 تولہ سونا یہ ابو سفیان کا ہے، اس کے اندر فلانی چیز فلانے کافر کی ہے، اس کے اندر فلانی چیز فلانی کافر کی ہے، نام لکھا ہوا، تفصیل لکھی ہوئی۔ میرے پاک نبی پورا صندوق کھول کر حضرت علی کے حوالے سامنے کھول کے بیٹھ گئے، علی نام پڑھتے جاؤ،
تفصیل دیکھتے جاؤ۔ یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، علی مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا، مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم ہو گیا، مدینے جانے کا حکم آ گیا، میں نے ابھی مدینے جانا ہے اور یہ مکے کے سرداروں کی امانتیں ہیں، میں چاہتا ہوں صبح ہوتے ہی ہر ایک کے حوالے اس کی امانت کر دینا، تاکہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ اللہ کا نبی ساڑیاں امانتاں لے کے نس گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی امانتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ بڑا اوکھا ویلا ہے اور بڑی اوکھی ڈیوٹی لا رہے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علی اس کے اندر بھی راز ہے، اے امانتاں تیرے حوالے۔ امانتیں جب حوالے ہو گئی، حضور علیہ السلام دروازے کے قریب آ کر کھڑے ہو کر نبوت والی نظروں سے باہر دیکھتے ہیں تو نوجوان ننگی تلواریں لیے کھڑے نظر آئے، نگاہیں نبوت والی آسمان کی طرف اٹھیں، آسمان والا نبوت کی نگاہوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو سبحان اللہ۔ نبوت کے دل کی تاریں ہلیں، اللہ حکم تیرا ہو گیا، باہر قاتل کھڑے ہیں، یقین تو میں رکھتا ہوں تیری قدرتوں پر، یقین ہے کہ تو راستے بنائے گا، یہ نہیں کہ میں شک کر لوں، لیکن اللہ میں نبوت کی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ راہ کس طرح بناتا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا، اللہ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اولم تؤمن، تیرا یقین نہیں؟ قرآن میں حضرت ابراہیم کہنے لگے، قال بلا، اللہ ہاں یقین تے ہے، تیری ہر بات پہ یقین ہے، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، دل کو اطمینان نہیں ہوتا، یقین دل کے اندر نہیں بیٹھ رہا جب تک آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ آج میں نو ذرا اکھاں نال وکھا تو مردے کس طرح زندہ کرتا۔ میرے رب نے اکھاں نال حضرت ابراہیم نو مردے زندہ کر کے بھی کھا دیتے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اللہ پاک سے کہہ رہا، اللہ میرا یقین ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، اگر تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر مروا کر کعبے کو بچا سکتا ہے، اللہ دہتی ہوئی آگ کے اندر اپنے خلیل کو بچا سکتا ہے، ایک کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کو بچا سکتا ہے، آرے کے نیچے چرتے ہوئے زکریا کو بچا سکتا ہے، تو اللہ یقین میرا بھی ہے کہ تو مجھے ان ننگی تلواروں سے بچا سکتا ہے، لیکن لیطمئن قلبی، میں اکھاں نال ویکھنا چاہنا مینوں وکھا کہ تو کس طرح مینوں بچاتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ خدا کا راز و نیاز کا تعلق ہو، آپ کا اور ہمارا نہیں۔ ہم اگر کہیں اللہ آنکھوں سے دکھا تو کافر ہو جائیں گے، یاد رکھو۔ ہم اگر کہیں اللہ آنکھوں سے دکھا تو زور سے بولو، شکر ادا کرو کہ اس نے نہ اپنے آپ کو آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کی توفیق دی، نہ مصطفیٰ کو آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دی، دل کی نظروں سے اس نے دیکھنے کی توفیق دی، اس پہ شکر ادا کیا کرو۔ اگر آنکھوں سے ہم خدا کو دیکھتے تو کبھی کہتے آج اللہ دا چہرہ انج لگ رہا ہے، آج کنگھی نہیں کی تھی، آج تیل نہیں لایا، سرما نہیں پایا، آج اللہ میاں کو تھکا تھکا لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اگر ہم آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ لیتے، وہ نہیں وہ جو صحابہ جنہوں ہم دیکھ لیتے، تو ہم کیا کہتے آج ساڑھے نبی دی جتی ویکھو یار، آج جراباں پھٹی ہوئیاں نے، ساڑھے امام دی آج ٹوپی ڈنگی ہے، ساڑھے امام دی آج پگڑی کوئی نہیں، ساڑھے امام نے آج ململ دا کرتا تے چولا پایا ہے، آج ساڑھے امام نے کوٹ کس طرح دا پایا ہے، آج ساڑھے مولوی صاحب نے پگڑی نہیں بنی، آج ساڑھے مولوی صاحب دے سر تے ٹوپ، او میں کل بازار جا رہا سا، اللہ دی قسم ہے قاری صاحب چنگی مینشن چ ننگے سر پھر رہے سا، اللہ دی قسم ہے میں ویکھیا، میں کوڑ نہیں، ایک نے ٹیلی فون چاہیا دوسرے نو کیتا، فون تے مفت ہے نا، حالانکہ سر تے ٹوپی گانا ہاں پانا کو ہر ویلے فرض تے نہیں نا۔ شکر کیتا کرو اللہ دے نبی ساڑھے کو چھپے ہوئے نے، نہیں تے اسی اللہ دے نبی نو بھی معاف نہ کر۔ یہ جو پاکستانی قوم کی حالت ہے، یہ عاشق نبی کا اگر نبی ان کے سامنے آ جاتا تو یہ عشق کو بھول کر نبی کے اندر بھی کیڑے نکالتا، اپنے کیڑے نظر نہ آتے، نبی کے اندر کمزوریاں ڈھونڈتا۔ فرمایا خیر القرون کرنی، توجہ رکھے آجے، او لوگو زمانے نو برا نہ آکھیا کرو،
اس واسطے کہ سب تو بہترین میرا زمانہ تسی بھی ایسے زمانے دے اے میرا زمانہ تے جیڑا میرے زمانے نو برا آکھدا ہے تو ہویا کہ میں نو برا آکھ رہا زمانے نو برا نہ کیا کرو زمانہ برا ہوتا تو اللہ یوں نہ کہتا واللہ سر میں نو زمانے دی قسم ہے اللہ بری چیز کی قسم نہ کھاتا خیر القرون قرنی سب سے اچھا میرا زمانہ اور فرمایا سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے جن کو میں نے دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا فرمایا اللہ دی قسم لوگوں نبیوں تو بعد آدم تو لے کے قیامت تک آن والے لوگاں دے دلاں تے میرے اللہ نے نظراں پائیاں اولئک الذین امتحن اللہ فرمایا مولویاں کو لو جاؤ گے توجہ رکھیا جے ہن تقریر شروع کرنے ہیں مولوی کہیں گے بل لے آؤ پیراں کو لو جاؤ گے پیر کہیں گے بل لے آؤ نظرانے تے چڑھاوے لے آؤ کالے بکرے تے فلانے رنگ دے مرغے لے آؤ چاولاں دیاں دیگاں لے آؤ یارویں دا دودھ لے آؤ گاواں مجھاں دے دودھ لے آؤ فرمایا پارٹیاں وچ جاؤ گے پارٹیاں کہن گیاں بل لے آؤ پاویں مسلم لیگ ہوئے تے پاویں پیپل پارٹی ہوئے پاویں مولویاں دی جماعت ہوئے تے کیڑی جماعت ہو آکھے گی بل لے آؤ تے اللہ فرماندے نے جس نے میرے محبوب دی جماعت وچ آنا میں او دل لے آؤ ہائے ہائے فرمایا میں ہتھاں نو نہیں ویکھدا میں اکھاں نو نہیں ویکھدا میں ٹھڈاں نو نہیں ویکھدا میں توڑاں تے گردناں نو نہیں ویکھدا میں ٹوپیاں تے پگاں نو نہیں ویکھدا میں بینک بیلنس تے کاراں تے بلڈنگاں تے کوٹھیاں نو نہیں ویکھدا میں تواڈے عہدے تے میں تواڈیاں وزارتاں تے عمارتاں نو نہیں ویکھدا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم میں تواڈے دل ویکھنا میں تواڈے دربار لگا ہے میرے پاک نبی دا بولو صلی اللہ علیہ وسلم او ویکھو اموی جا رہے نے کچھ ہاشمی جا رہے نے کچھ مطلبی جا رہے نے اے ابو طالب دی اولاد ہے اے عبد المطلب دی اولاد ہے اے فلانے دی اولاد ہے فلانے دی اولاد ہے مکے دے بازار وچ جا رہے نے میں امویاں نو بھی روکیا میں ہاشمیاں نو بھی روکیا میں مطلبیاں نو بھی روکیا میں کیا کتھے جا رہے ہو سارے مل کے کہنے لگے اسی محمد دے دربار وچ جا رہے ہیں بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسی محمد دے دربار وچ کی لین چلے ہو کہنے لگے ہو سکتا ہے سانو بھی کچھ مل جائے میں نظرہ انج کر کے اللہ میاں نو پوچھیا اللہ میاں اے ابو جہل بھی آ رہا ہے ابو لہب بھی آ رہا ہے عتبہ عتیبہ بھی آ رہے نے شیبہ بھی آ رہے نے اللہ میاں انہوں کی لبے گا اللہ فرماندے نے آن دے اے بھی آ جان اللہ میاں کی کرن آن گے اللہ فرماندے نے گھبرا نہیں اولئک الذین امتحن اللہ نیڑے آن گے میں انہاں دے دل ویکھاں گا اگر دلاں وچ کوئی شے نظر آئی کلمہ پا دیاں گا دلاں وچ کوئی شے نظر آئی توحید پڑھ دیاں گا دلاں وچ کوئی شے نظر آئی انا آتینا کل کوثر پڑھ دیاں گا دلاں وچ کوئی شے نظر آئی قل اللہ احد پڑھ دیاں گا دلاں وچ کوئی شے نظر آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ دیاں گا گھبرا نہیں آن دے سارے آ گئے اللہ میاں نے دل ویکھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اے بھی ابو جہل ہے اے دے نام بھی ابو لگیا ہے اے ابو بکر ہے اے دے نام دے نال بھی ابو لگیا ہے اے ابو سفیان ہے اے دے نال بھی ابو لگیا ہے ابو بکر دے نام دے نال بھی ابو لگیا ہے دونوں دل لے کے آئے اللہ میاں نے او دا دل بھی ویکھیا اللہ میاں نے او دا دل بھی ویکھیا قرآن آکھدا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ
احق بہا و اہلہا. اینو کلمہ مل گیا، اینو کلمہ نہیں ملیا، اینو قرآن مل گیا، اینو قرآن نہیں ملیا، اینو مصطفیٰ مل گیا، اینو مصطفیٰ نہیں ملیا، اینو جنت مل گئی، اینو جنت نہیں ملی. میں اللہ کو لو پوچھ رہے ہیں اللہ میاں اے فرق دیاں نہراں تے دریا کیوں چلا دیتے؟ ایک نو کلمہ ملیا، ایک نو کلمہ نہیں ملیا. اللہ قرآن فیصلہ کر کے آکھ دینے ہانگ کانگ والیا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا. کلمہ ابو بکر دا حق ہے سی، جنت اے دا حق ہے سی، اے دا حق نہیں سی، اس واسطے نہیں دیتا. بولو سبحان اللہ. ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے نے، سبحان اللہ بولو. اللہ دے نبی ویکھ رہے نے اللہ میاں کی کراں تے اج مینوں اکھاں نال وکھا تلواراں دے سائے وچ میں جاواں. اللہ پاک جبریل نو بھیج دینے. بولو سبحان اللہ. اوکھے ویلے بھی جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. سوکھے ویلے بھی جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. نمازاں وچ بھی جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. سجدیاں وچ بھی جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. غاراں وچ بھی جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. مزاراں وچ بھی جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. مصلیاں تے بھی جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. بدر دی تپتی ہوئی ریت دے اتے بھی جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. احد دے پہاڑاں تے جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. حنین دے میدان وچ جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. تبوک دیاں پہاڑیاں تے جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. خیبر دے قلعیاں تے جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. میرا نبی بسترے تے بیٹھا، بسترے تے جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. میرا نبی حجرے وچ بیٹھا، حجرے وچ جبریل آیا. میرا نبی کمرے وچ بیٹھا، کمرے وچ جبریل آیا. بولو سبحان اللہ. میرے پاک نبی تیری تے میری ساری دنیا دے مسلمانہ دی اماں حضرت عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اونا دے کول میرے تے تیرے پاک نبی بسترے تے بیٹھے نے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اللہ دے نبی دروازہ کھول کے پوچھ دے نے کون؟ فرمایا جبریل آیا. ہائے ہائے ہائے. دروازے تے جبریل کھڑا ہے. میرے پاک نبی بستر تے آ کے بہ گئے. جبریل کھلوتا ہے. اماں عائشہ پوچھ دیا نے یا رسول اللہ قربان جاواں تھوڑی جتیاں اتو کون آیا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے میری عائشہ جبریل دروازے تے آیا ہے. یا رسول اللہ جبریل کی آکھدا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل آکھدا ہے میں تھوڑی بیوی عائشہ نو سلام آکھن آیا. بولو سبحان اللہ. میرا پاک نبی بسترے تے دروازے تے جبریل کھلوتا ہے. جبریل آگئے. اللہ دے پاک نبی واللہ خیر الماکرین. اللہ تو اچھیاں تدبیراں کرن والا کوئی نہیں. اللہ تو انو اڑا کے بھی لے جاوے تے لے جا سکتا ہے. اللہ تو انو سلیمانی ٹوپی پوا کے بھی لے جاوے تے لے جا سکتا ہے. اللہ اس طرح لے جائے کہ انہوں نظر نہ ہو تے تاں بھی اللہ تو انو لے جا سکتا ہے. لیکن اللہ اس طرح لے جائے تے لوگ آکھن گے نبی جادوگر ہے. اسی او جادوگری نہیں وکھانے ہیں. اسا انہاں دے وچوں تانوں لے کے جانے ہیں تاکہ ساڈیاں قدرتاں نظر آن قیامت تک آن والے لوکاں نوں. اللہ میں کی کراں؟ جبریل تو دس. جبریل آکھدا ہے انج کرو ایسے کر دے سین وچوں ایک مٹھی مٹی دی بھر لو. بھر لئی. بھر لئیے جی بھر لئیے. آہا ہا. اے مٹی کتھوں دی؟ زور نال بولو. میرے پاک نبی دے گھر دے سہن دی. اللہ میاں تیرے گھر وچ تسی جتنے بیٹھے ہو ٹیلاں لگیاں نے، سنگے مرمر دے پتھر لگے نے، چپس لگی ہوئی ہے، فرش وچھے ہوئے نے سیمٹاں دے. میرے پاک نبی دے گھر وچ سیمٹ دا فرش کوئی نہیں، ٹیلاں کوئی نہیں، کچی مٹی ہے. بولو سبحان اللہ. تے ساری دنیا دے سنگے مرمر دے پتھرانو اس مٹی دے ذرے تو قربان کر دے وہاں. بولو بے شک. اللہ دی قسم ہے دنیا دے سنگے مرمر دے پتھر بھی اس مٹی دے ایک ذرے دا مقابلہ بولو نہیں کر سکتے. ایک مٹھی بھر لئی. جبریل آکھدا ہے اللہ فرماندے نے میرا نام لے لو. اللہ پاک دے نبی اللہ دا نام لیندے نے. فرمایا مٹی نو سٹ دیو. اللہ دے پاک نبی آکھ دے نے جبریل جے میں مٹی انج سٹی
تے جڑے دروازے تے کھلوتے نے اونا تے اثر ہوئے گا. اے دروالے رہ جانگے, اے دروالے بھی رہ جانگے, اے دروالے بھی رہ جانگے. جے انج سٹاں تے اے رہ جانگے, جے انج سٹاں تے اے رہ جانگے, جے ادھر پھینکوں تو یہ 3 طرفوں والے رہ جائیں گے. کیا کروں؟ فرمایا اللہ دے نبی اے طرفاں بھی اللہ دیاں, اے پاسے بھی اللہ دے, ہواواں بھی اللہ دیاں, اے مٹی بھی اللہ دی, طوفان بھی اللہ دے, آندیاں تے انہیریاں بھی اللہ دیاں. ستنا تھوڑا کام ہے اس مٹی نو طوفان بنا کے سارے دیاں اکھاں وچ پا کے انا کر دینا میرا اللہ دا کم ہے. سٹو گھر وچوں مٹھی مٹی دی پری سٹ دیتی, تلواراں تلے سٹ گئیاں, ہر کوئی اکھاں نو انج کر رہا ہے تے نال نال شعر بھی پڑھ رہے نے. میرے آقا قوالی گا رہے نے, بولو سبحان اللہ. ایک قوالی ہمیشہ نہ میراسیاں دا ہی کام ہوندا, مسلمانہ دا کام نہیں ہوندا. میرے آقا میرے مولا کدھر ہو, اے ساڈا حبل, اے ساڈا لات تے منات, ساڈا بدھ تے ساڈا عزا, او ساڈے پیر فقیر جنہ دینا تے اسی چڑھاوے دنیا نظرانے دنیا, تسی کتھے گئے؟ او تو انو اکھاں بند کر کے مدینہ وکھان والا کتھے گیا؟ بولو سبحان اللہ. آئے آئے آئے. او مسلمانوں کچھ سمجھیا کرو, ہر چیز میرے اللہ دے ہاتھ ہے, بندیاں دے ہتھاں وچ, بولو بندیاں دے ہتھاں وچ کوئی شے نہیں. مٹی سٹی سارے انے ہو گئے. اللہ فرماندے نے قرآن وچ نالی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرا نبی ویکھن والے تیرا ہاتھ ویکھ رہے نے, تو مٹی سٹی ہے, ولکن اللہ رما, اصل گل ہے تیرے ہاتھ وچ میری قدرت بڑی ہوئی ہے, اندر تے میریاں طاقتاں کم کر رہی ہیں. ولکن اللہ رما. او قیامت تک آن والے ہو میرے نبی دے امتی ہو, سمجھ جاؤ قرآن دے الفاظ. ولیکن اللہ رما, اللہ سٹاوے تے سب کچھ ہوندا ہے, اللہ نہ کراوے تے, زور نال بولو. یوسف علیہ السلام 3 میل دور کھوہ وچ پہنے, ابے نو پتہ ہی کوئی نہیں, ابا روندا رہ گیا 32 سال تے 40 سال. جدو اللہ دین تے آیا مصر وچوں قمیض ٹری نہیں, ادھروں نبی آکھدا ہے مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. جدو دین تے آوے تے سمندراں نو بھی انج کر دندا ہے, جدو نہ دین تے آوے تے کول کھوہ وچ پیدا بھی پتہ نہیں دندا. طاقتاں کے دے ہاتھ وچ نے, انے ہو گئے. ہن میرے ال ویکھیا جے, آہا سبحان اللہ. اللہ دے پاک نبی دروازے چوں نکل دے نے, کتھوں نکل دے نے؟ زور نال ذرا بول. دروازے وچوں نکل دے نے تے جا کدھر رہے نے, ہن غور کریا جے. کعبے وچ نہیں گئے, طواف نہیں کیتا, حجر اسود نو بوسے نہیں دتے, صفا مروہ دے درمیان دوڑے نہیں, زمزم دا پانی نہیں پیتا, کعبے دیاں دیواراں کولو ہو کے اللہ دے پاک نبی محلہ مسفلہ وچ جاندے نے. تے محلہ مسفلہ دے اندر ایک گھر ہے جس گھر نو بیت صدیق آکھیا جاندا ہے, ابو بکر دا گھر آکھیا جاندا ہے. میرے پاک نبی جا کے سیدھا اس گھر دے دروازے دا کنڈا کھٹکھٹاندے نے. نبوت کتھے گئی؟ بولو نا, ویکھ رہے ہو نا, ذرا ویکھ رہے ہو نا تسی کتھے جا رہے نے. اللہ دے نبی سدھے صدیق دے دروازے تے, ساری دنیا نبی دے دروازے تے نبی, زور نال بولو, ساری دنیا نبی دے دروازے تے نبی. ساری دنیا آکھے مدینہ ویکھاں تے مدینہ والے آکھدا میں صدیق دا دروازہ ویکھاں. آئے آئے. میں مدینے گیا, اللہ دے پاک نبی دے روزے تے کھلو کے پوچھنا میرے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نو دسو تے صحیح تسی ادھر کیوں گئے, ادھر کیوں گئے؟ تے اللہ دے نبی قرآن پڑھ کے آکھ دے نے, جدو تو جاننا ہے میں قرآن چلانے کتنی دفعہ آکھیا ہے
کہ میں تے اپنا پیر اپنی مرضی نال نہیں چاہ سکدا، اپنیاں اکھاں بھی اپنی مرضی دے نال ہلا نہیں سکدا، کنگیاں بھی اپنی مرضی دے نال نہیں کر سکدا، میں تے جتیاں بھی مرضی دے نال نہیں پا سکدا، میں تے کمبل بھی مرضی دے نال سر تے لے نہیں سکدا، اور میں تے بسترے تے بھی مرضی دے نال سو نہیں سکدا، میں تے اپنی مرضی دے نال بسترے تے جاگ بھی نہیں سکدا، تے کہ دیاں مرضیاں چل دیاں نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او دیاں مرضیاں چل دیاں نے جیدہ محبوب بھی میں ہاں، جیدہ رسول بھی میں ہاں، اونے میں نو حکم دیتا تے میں او دے حکم دے تر کے صدیق دے دروازے تے آیا۔ دروازہ کھٹکھٹ آیا، اندروں پوچھا گیا کون؟ الفاظ بڑے عجیب نے حدیث دے، من دکل بابا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا؟ تے باروں جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ۔ ہائے 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 ہائے، عجیب لفظ ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد دا معنی میں نہیں کردہ تھے، رسول دا معنی بھیجیا ہویا، اللہ دا معنی کی کہ اللہ دا بھیجیا ہویا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے نے میں محمد ہاں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ابن عبداللہ ہاں، صدیق میں تیرا نبی تیرا دوستان، نہیں نہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ علم دا دریا چلایا نبی نے، کہہ کے اشارہ کیتا کہ میں محمد اللہ دا بھیجیا ہویا تیرے دروازے تے آیا، اپنی مرضی نال نہیں آیا۔ حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جلدی کرو۔ پوچھیا نہیں یا رسول اللہ کتھے جانا ہے؟ یہ دوستی سکھنی ہے کسے کولو تے ابو بکر صدیق کولو سکھیا لے، کتھے نہیں جانا؟ نہیں پوچھیا، یا رسول اللہ میں تیار۔ عائشہ، اسما، کھانا کسے برتن چپا دے ہو تاکہ اسی راہ وچ کھا لواں۔ عبد الرحمن، وہ دو اونٹنیاں بڑے دنوں تو میں تیار کر کے کھا کھلا کے موٹی تازیاں کیتیاں نے، انہاں اونٹنیاں نو بھی تیار کرو۔ کھانا تیار ہویا، ایک تھیلے وچ پایا، حضرت اسما بنت ابی بکر نے، حضرت ابو بکر دی چھوٹی بیٹی ہے حضرت اسما۔ عرب دے اندر عورتاں ایتھے بھی پٹکا جیا ایک کپڑا جیا بن دیاں سن اس زمانے وچ، اے رواج ایسی۔ دسترخوان دے اندر کھانا پایا تے تاگا تے رسی تے کوئی ربڑ تے پلاسٹک نہیں ملی بھی تھیلے نو بن دیواں، تے اپنی کمر وچوں پٹکا تے کپڑا اتاریا، او دے دو ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا ایتھے بن لیا تے دوسرے ٹکڑے دے نال اس تھیلے دا منہ بنیا۔ سمجھ رہے ہو میری گل؟ آہا ہا، اللہ دے پاک نبی دی زبان وچوں ایک لفظ نکلیا، اسما، اج تو بعد تینوں محمد اسما نہیں کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں اج تو بعد زبان محمد چو دو پٹکیاں والی میں کہوں گا، ایک پٹکا نبی دے کم آیا تے ایک پٹکا تیرے جسم دے کم آیا۔ عبداللہ دا نا ابو ہریرہ رکھیا میرے پاک نبی نے، ہانگ کانگ والے ہو کدے سنے ہیں جی؟ عبداللہ دا نا ابو ہریرہ رکھیا تے ساری زندگی ابو ہریرہ نے اس لقب نو سینے نال لایا۔ علی المرتضیٰ دا نام میرے پاک نبی نے ایک دن ابو تراب بلایا تے حضرت علی نے ساری زندگی اس لقب نو اپنے سینے دے نال لا کے رکھیا۔ حضرت اسما فرماندیاں نے اس تو بعد میں اپنا نام بھول گئی، جدوں بھی میں نو کسے نے پوچھیا تے میں آکھیا میرا نام
دو پٹکیاں والی ہے. ایک ہی نام ہے حج تک اسی نہیں سنیا دو پٹکیاں والی دو چادراں والی. فرمایا تسی سنو نہ سنو اے نام انہوں محمد مصطفیٰ دے گئے نے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا دی تیاں تے بیٹیاں نو اس ایک بیٹی تے قربان کر دیتا جائے کہ جس دا نام بھی خوشی وچ نبی اہو جہا رکھ رہے نے. بولو سبحان اللہ. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماندیاں نے ساری زندگی میں نو اپنی بہن تے فخر رہا کہ میری چھوٹی بہن ایسی ہے کہ جہدا نام بھی اللہ دے نبی رکھ دے. بولو سبحان اللہ. تیرے بچے دا نام تیرا پیر رکھے, تیرے پوتے تے دوتے دا نام تیرا پیر تے مرشد تے تیرا امام رکھے تو خوشیاں نہ لاکھنا ہے کہ میرے بچے دا نام میرے پیر صاحب نے رکھیا ہے. ہانگ کانگ والے ہو انہاں بچیاں دی قسمت تے رشک نہیں کر دیو کہ جنہاں دے نام کملی والے نے خود رکھے سے. بولو نا سبحان اللہ. تیرا تے میرا والد مر جائے اللہ نہ کرے, او دا جنازہ کوئی پیر پڑھا دے وے, کوئی بزرگ اللہ والا پڑھا دے وے تے اسی غم تے دکھ بھول جانے ہیں تے لوکاں نو فخر نال بہ کے اسی آکھنے ہیں ساڈے باپ والد دا جنازہ فلانے پیر صاحب نے آ کے پڑھایا. اللہ دی قسم ہے ہانگ کانگ والے ہو تسی انہاں لوکاں دی قسمت تے رشک نہیں کر دیو کہ جنہاں دا جنازہ کملی والے نے بھی خود پڑھایا تے جنہاں نو کملی والے نے اپنے ہتھاں نال چا کے قبراں وچ رکھیا تے قبر چ رکھن تو بعد دی قبر تے کھلو کے اللہ دے نبی نے دعا منگ کے آکھیا ہوئے اللہ تو اینو بخش دے میں آکھنا وا. انہاں لوکاں دی قسمت تے رشک کریا کرو. اسے واسطے اللہ قرآن چاکھدا ہے اولئک الذین امتحن اللہ, میں انہاں دے دل ویکھ کے انہاں نو کلمہ دیتا ہے. انہاں دے دلاں جہا دنیا وچ دل کوئی نہیں. رنگ دا کالا ہے سی لیکن خدا نو دل پسند آیا. بکنے والا غلام ہے سی دولت نہیں سی, رب نو دل پسند آیا. رب دلاں نو ویکھدا ہے. اور اللہ قرآن فرماندے نے مینوں تے انہاں دے دل ہو جے لگے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. وہی حقدار سن اس چیز تے. سانو تے حقدار سمجھ کے اللہ نے کلمہ دیتا ہے لیکن اسی تے او دی بھی قدر نہ کی تھی. سانو تے بن بیٹھے اللہ نے قرآن دے دیتا اسی تے او دی بھی قدر نہ کی تھی. سانو تے اللہ پاک نے علم دیاں نہراں دے دتی اسی تے انہاں دی بھی قدر نہ کی تھی. ساڈے تے دروازیاں تے اللہ پاک نے عالم بٹھا دیتے اسی انہاں دی قدر نہ کی تھی. اے در در دروازے تے پھرن والی تبلیغی جماعت خدا نے چلا دیتی اسی تے انہاں دی قدر بھی نہ کی تھی. جیڑا سانو دین دی گل کردا ہے وہ ساڈا دشمن تے جیڑا تانوں شیطان دی گل کردا ہے وہ تہاڈا سجن تے تہاڈا یار ہے. اسی تہاڈے دشمن ساڈے جا تہاڈا خیر خواہ کوئی نہیں ہونا. اس واسطے کہ تہاڈا نبی امت دا خیر خواہ سی اور نبی دے وارث علماء ہوندے نے. علماء تو ود کے اس امت دا بھی خیر خواہ کوئی نہیں. وہ بے وقوف تے پاگل لوگ نے جڑے علماء نو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. سچی گل بھی اگر کدے تانوں کر دئیے اسی تے اس وچ بھی خیر خواہی ہوندی ہے. والد اگر بیٹے نو ڈانٹ دے تے دشمنی نہیں ہوندی, خیر خواہی ہوندی. استاد تھپڑ مار دے تے استاد دشمن نہیں ہوندا, اس دے اندر بھی خیر خواہی ہوندی. جی بھائی کہاں بیٹھ جائیں ابھی تھیلے کا نام نہ لیں یار. کتنے بجے تک بیٹھو گے بھائی؟ وہ جمعہ 4 بجے ہوئے گا. 4 بجے دیگر دی نماز دا ٹائم ہو جاتا ہے 4 بجے. چلو جی یا رسول اللہ تیار صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دی پوری تاریخ دے اندر 2 غار آئے. کتنے؟ ایک غار وچ جبریل آیا تے ایک غار وچ ابو بکر صدیق آیا. ایک غار وچ قرآن دا نور آیا, دوسرے غار وچ قرآن والے دا نور آیا. ایک غار نو غار ہرا کیا گیا, دوسرے غار نو غار سور کیا گیا. اس غار دے اندر بھی بیٹھن دی ایک بندے دی جگہ, اس غار دے اندر بھی بیٹھن دی ایک بندے دی جگہ.
او غار بھی قیامت تک واسطے جبل نور کہلایا جس وچ نور آیا، اے غار بھی قیامت تک جبل نور کہلایا کہ نور والے نبی نے 3 راتاں اس غار دے اندر گزاریاں۔ بولو سبحان اللہ۔ اسلام دے اندر انہاں غاراں تو سوا چوتھا غار کوئی نہیں، تیسرا غار کوئی نہیں، اے 2 غاراں نے، ایک غار نو غارے ہرا، بولو نا، ایک غار نو غارے ہرا کیا جاندہ ہے، تے دوسرے غار نو کیا جاندہ ہے، غار سور کیا جاندہ ہے۔ ایک غار دا نا غار ہرا تے ایک غار دا نا غار۔ اللہ بخشے ساڑھے ایک شاعر ہوئے نے استاد کمتر، اللہ انہوں دی قبر تے رحمتہ کرے۔ ڈوگر صاحب تو سی سنے ہونا اور کسے بندے نہیں سنے ہیں۔ اسے دوتے انہیں ایک نعت کہی سی بڑی زبردست، تے میں 1-2 دفعہ استاد کمتر مرحوم دے نال رل کے نعتہ بھی پڑھیاں نے 1-2 دفعہ، انہاں نال کوئی چل نہیں سی سکدا، بڑے زبردست قسم دے شاعر اور نعت خان سن۔ اج کل تے نعتاں او ٹر پئیاں وی جڑی گانیاں دی طرزاں تے آئیاں تے لوکاں نے بھی انہاں نعتاں نو پسند کیتا، نعتاں دے اندر بھی حقیقتاں نہیں آئیاں، اس بندے نے بڑی عجیب حقیقتاں دیاں نعتاں پڑھیاں۔ اسے دوتے جس ویلے حضور ٹر کے آئے نے نا ابو بکر صدیق دے دروازے تے اس بندے نے کی عجیب لفظ آکھدا ہے سریکی زبان، لیکن سریکی بھی بڑی پنجابی چاہے۔ صدیق نو سائیں گھروں آ جگایا، بولو نا سبحان اللہ۔ صدیق نو سائیں، سائیں کہتا ہے حضور علیہ السلام کو، صدیق نو سائیں گھروں آ جگایا، اوکھے سفر دا ساتھی بنایا۔ صدیق نو سائیں گھروں آ جگایا، صدیق نو سائیں گھروں آ جگایا، اوکھے سفر دا ساتھی بنایا۔ بھارے نبوت صدیق چایا، بھارے نبوت صدیق چایا، توڑے 3 میل اوکھی چڑھائیے، اجرات مشکل ہجرت دی آئیے، اجرات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے، اجرات سمجھے ہو کہ نہیں؟ سانگا خدائیے کہ اللہ نے تیرا میرا جوڑ لایا ہے، اور اللہ نے کسے دا جوڑ میرے نال اج دی رات نہیں جوڑیا، تیرا تے میرا جوڑ جوڑیا۔ اج رات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے، اج رات مشکل۔ سائیں نے صدیق نو گھروں آ جگایا، اوکھے سفر دا ساتھی بنایا۔ بھارے نبوت صدیق چایا، 3 میل توڑے اوکھی چڑھائیے، اج رات مشکل۔ مکے سے دونوں جا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ساری دنیا سو رہی ہے، چھپتے چھپاتے دیکھے کی راہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ ساری دھرتی ستی ہے، یا او جاگ رہے ہے یا اے جان والے دو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ میں نے ایک دن بیٹھ کر پوچھا اللہ میاں سے تہجد کے ٹائم، اللہ میاں تجھے نیند کیوں نہیں آتی، تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں او ہانگ کانگ والیا، جے میں نو نیندر آ جاندی تیرے میرے محبوب نو تردہ کون ویکھدا آیا، تے صدیق نو تردہ کون ویکھدا؟ ٹر پہ دونوں، ٹردیاں پہاڑی آ گئی، 3 میل دی چڑھائی پہاڑ دی۔ اللہ دے نبی فرمان لگے ابو بکر اس پہاڑ وچ ایک غار ہے، غار وچ چھپ جانے ہیں کچھ دنوں لئی، جدو سکون ہو جائے گا آرام ہو جائے گا ایتھوں چل نکلیں گے، چل ایتھے چھپ چلیے۔ پہاڑ دی چڑھائی آئی، نبوت دیاں قدماں وچ پہاڑ دے پتھر چبن لگے، تے میں آخداں چبن تے نہیں، او پہاڑ دے پتھر خوش قسمتیاں نال نبی دے پیراں نو بوسے دین لگے، بولو سبحان اللہ۔ چمن لگے او پتھراں،
دے نوکاں دے ٹکڑے نبی دے پیراں نو چم لئیے تے اللہ دے پاک نبی نے ایک دفعہ پیر ویکھیا خون نکل آیا. بولو سبحان اللہ. اے غار سور دیاں او راوانے ہانگ کانگ والے ہو جس راہ تے میرے پاک نبی دے پیران دے خون دے قطرے لگے نے. ابو بکر نے پیران وچ خون نکل دیا ویکھیا تے انج موڈا کر دیتا. اللہ دے نبی ابو بکر ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، تھوڑا دکھ برداشت نہیں. میرے موڈیاں تے چڑھ جاؤ. تو نبوت دے پار نو چاہ لیں گا، تو نبوت دے پار نو چاہ لیں گا. اللہ خدا میرا نبی اے چاہے نہ چاہے میں چوانا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اس واسطے کہ سارے کام تے میں کر رہے ہیں. واللہ خیر الباقی او میں چوانا ہے. اللہ میاں تو چوانا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں تے چوا کے قیامت تک آن والے لوگاں نو وکھانا چاہنا. جے پیراں ول ویکھو ابو بکر صدیق ہے، جے ٹھڈ ول ویکھو ابو بکر صدیق ہے، جے سینے ول ویکھو ابو بکر صدیق ہے، جے موڈیاں ول ویکھو تے نبوت ہے. آئے ہائے. لوکی آکھدے نے او خلافت لے گیا. اللہ دی قسم ہجرت والی رات تے ابو بکر نبوت لے گیا. بولو نا سبحان اللہ. او تے نبوت نو لے گیا. لوکی آکھدے نے ایک حدیث ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا. علی اس دا. اللہ دی قسم ہے جس حدیث دی تشریح شروع کر دے وہاں تے کئی جمعے گزر جان نہ ختم ہوئے. انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر. بولو نا زور. میں علم دا شہر ہاں. علی بابوہا، علی اس علم دا. تے ساری تشریحاں نو چھوڑ کے ایک گل کرنا. علی بابوہا، علی دروازہ ہے. جے دروازہ کھلا ہوئے اجازت لے کے بندہ اندر آندا ہے. جے دروازہ بند ہوئے ٹھوک وجا کے بندہ پوچھتا ہے میں اندر آواں کہ نہیں آواں. دروازہ کھلدا ہے تے بندہ تا اندر جاندا ہے. علی بابوہا، میں علم دا شہر تے علی دروازہ. لوکی تے پتہ نہیں تواڈے سامنے اس حدیث دی کی تشریح کر دینے. نہ مینوں شیعہ نال کوئی لڑائی، نہ میری سنی نال کوئی لڑائی، لیکن میں توانوں اللہ دی قسم او گل سمجھاواں جڑی اللہ پاک دے نبی اپنی حدیث وچ توانوں سمجھانا چاہندے نے. پتہ ہے کہ سانپ نے اتنے ڈنگ مارے کہ زہر ختم ہو گئی اس کی، لیکن پیر نہیں ہلا ابو بکر صدیق. آخر وہ زہر چلتی چلتی آنکھوں میں آئی، آنکھوں سے آنسو بن کر وہ زہر ٹپک پڑی اور آنسو بھی سیدھا گرے تو حضور علیہ السلام کے چہرہ آتی ہے کہ دیکھو بزرگوں کے منہ سے نکلی ہوئی تھوک میں بھی اللہ نے کتنی برکت رکھی. ارے بابا ہم اولیاء اللہ کے قائل ہیں ان چیزوں کے، یہ کرامتیں ہیں. حضور علیہ السلام بچوں کے منہ میں تھوک دیتے تھے اور جن بچوں کے منہ میں تھوکا جاتا تھا وہ اس وقت کا امام ہوتا تھا. بعض بچے وہ آتے تھے کہ جن کے کانوں میں اذان کے ساتھ حضور علیہ السلام شہد چٹا دیتے تھے. آج بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں قرآن اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے. جب غور کرتے ہیں تو اسی لیے شفا رکھی ہے کہ اللہ کے نبی بچوں کو چٹا دیا کرتے تھے. کھجور کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور وہ بھی پھر مدینے کی کھجور اور وہ بھی نبی کے منہ سے نکلی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہوئے اس کھجور کو. وہ کتنے خوش قسمت بچے ہوں گے کہ جن کے منہ میں حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کھجور ڈالتے ہوں گے. فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں دو انسان ایسے ملتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ جنگ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کل میں اسلام کا جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا اللہ پاک جس کے ہاتھ پہ پورے خیبر کو فتح کر دے گا. بڑے بڑے مجاہد صحابہ آگے بڑھے کہ جھنڈا ہمیں مل جائے. اللہ کے نبی نے کسی کے ہاتھ پہ جھنڈا نہیں دیا.
حضرت علی نظر نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہنے والوں نے کہا جی ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلا لاؤ۔ حضرت علی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے تھے، اس طرح آنکھوں کو بند کیے ہوئے، ایک بندہ پکڑ کے حضرت علی کو حضور علیہ السلام کے پاس لایا۔ حضور علیہ السلام نے آنکھوں کو دیکھا، نبوت والی تھوک انگلی پہ لگا کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کیا کام کیا اس تھوک نے کہ پھر موت تک میری آنکھوں میں کبھی درد تک نہیں۔ آج ہمارے مقدر میں نبوت کے ہونٹوں کی تھوک تو نہیں ہے، لیکن ایک وظیفہ تمہیں بتا دیتا ہوں، جو بندے آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، ہر نماز کے بعد 21 دفعہ یا نور یا نور یا نور یا نور یا نور انگلیوں پہ بیٹھ کر پڑھ لیا کریں، اور پھر ان انگلیوں کو آنکھوں پہ پھیر دیا کرو، انشاءاللہ چشمے اتر جائیں گے، آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے علاج رکھا ہے۔ یا پھر کبھی کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو، تو بزرگ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے سے بھی اللہ پاک آنکھوں میں شفا دیتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جماعت کے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے بھی ایک بات سنا دیتا ہوں بزرگوں کی، کہ مولانا بڑے کم گو تھے، بولتے نہیں تھے، بہت کم، جس طرح ہمارے حضرت جی، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، ہم نے بھی کبھی ان کو بولتے نہیں دیکھا، بہت بولیں گے تو کیا حال ہے تیرا، ٹھیک ہے، بس، اس سے آگے کبھی نہیں بول، ہم نے کبھی بولتے ہی نہیں دیکھا، بس دعا کرا لو۔ اس وقت دنیا میں مستجاب الدعوات جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، ہو سکتا ہے اور بھی کئی لوگ ہوں، اس لیے کہ اللہ کی زمین خالی نہیں ہے، لیکن ہمارے تجربے میں حضرت مولانا خان محمد صاحب کندیاں شریف میاں والی میں علاقہ ہے، اس وقت دنیا میں اگر کوئی مستجاب الدعوات بندہ آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ان کی زیارت کر لو اور دعا کرا لو، پھر دیکھو اللہ اس دعا کا نتیجہ کیا نکالتا ہے۔ اور ہم لوگ کبھی دعا کے لیے کہیں تو حضرت کہتے نہیں، میں انہیں تو انو دعا دیندہ رہنا تھے، اسی کدے دعا خاص لینی ہوئے نا تو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں ہم لوگ، حضرت ہونا اچھا ہونا جی دعا کرو، باہر تو لوگ آپ کو دعا نہیں کرانے دیتے، کنڈی لگا کے اندر سے حضرت دعا کرو، پھر وہ ہنستے بھی رہیں گے، اچھا یہ چنگا علاج کیتا ہی ہے، چلو نا اچھا آ کے وہ دعا کرنا۔ اس سال جو ہمارے ساتھی حج پہ گئے، میں تو چونکہ اس سال نہیں گیا، تو حضرت مکی صاحب کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ حافظ نعیم صاحب، حافظ اویس صاحب کو مکی صاحب نے کہا بھی مولانا آئے ہیں زیارت کر لو، میرے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو یہ زیارت کرنے چلے گئے، تو بیٹھتے ہی ملاقات ہوئی تو حافظ نعیم صاحب نے کہہ دیا حضرت میں قاری طیب صاحب کا شاگرد ہوں، ہانگ کانگ سے آیا ہوں، تو حضرت ہنس پڑے، اچھا کہ تم وہ شاگرد ہیں، چلو اللہ خوش رکھے نے، اللہ آباد رکھے نے، اللہ حج قبول کرے نے، حضرت ساڑھے واسطے دعا تے کرو، اسی ہانگ کانگ سے آئے، اچھا کہ جی قاری صاحب دے سنگی ہو تو میں دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دی۔ میرا خیال ہے اس دنیا میں ان کا میں واحد مرید ہوں جو بیت اللہ کے اندر بیت ہوا ہوں، مجھے بالکل انہوں نے حجر اسود کے سامنے بٹھا کر، بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ بٹھا کر بیت کیا تھا، کہنے لگے بابا باقی ساری دنیا تو میری خانقاہ پہ آ کر بیت ہوتی ہے، لیکن میں تجھے اللہ کے گھر میں بیت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ انگلینڈ میں ہم پھنس گئے، میری تقریر تھی گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں، تو مغرب کی نماز میں نے پڑھائی، تو نماز کے بعد ہی تقریر تھی، تو نماز میں حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے، تو اب نماز کے بعد وہ بیٹھ گئے، تو میں نے مجبور ہو کر جا کر حضرت سے کہا حضرت آپ جائیں آرام کریں، تو فرمانے لگے نہیں آج میں تیری تقریر سننی ہے۔ میں اب ڈروں، میں ان کے سامنے کیا بولوں، بڑے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے بڑوں کا، اور میری عادت ہے میں بڑوں کے سامنے تقریر نہیں کرتا، اور میں نے تو ان کا بیٹا ہے میرا ساتھی تھا عزیز احمد، میں نے عزیز احمد سے کہا حضرت کو لے جا ذرا آرام کر لیں گے، کمر سیدھی ہو جائے گی، تو وہ بھی ہنس پڑا، کہنے لگا نہیں آج حضرت نے مینوں کہہ کے اوتھوں آئے نہ کروں بھی، آج میں تقریر سننی ہے تھی۔ پھر میں نے مولانا مکی صاحب سے کہا حضرت آپ ان کو لے جاؤ، تو مکی صاحب بھی ہنس پڑے کہ نہیں آج حضرت آخیا میں تقریر سننی ہے۔ تو اب میں ڈرتا ڈرتا اسی طرح ممبر تھا، میں بیٹھ گیا، حضرت نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تقریر سے اٹھ میں نے کہا حضرت آپ نیچے بیٹھے ہوئے میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تقریر کروں، فرمایا نہیں میں نے آج تیری تقریر سننی۔ اللہ اکبر۔ پس پھر ان کے بیٹھنے کی جو برکت ہوئی، جو میری وہ انگلینڈ میں تقریر ہوئی 2.5 گھنٹے کی میری وہ تقریر ہے، تو مجھے خود کہا کہ آج پنجابی تقریر کریں، اردو چ نہیں کرنی۔
اب انگلینڈ جیسے شہر میں پنجابی میں ان کے حکم کے مطابق میں نے 2.5 گھنٹے تقریر کی. الحمدللہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میری وہ ایک زندگی کی یادگار تقریر ہے کہ پتہ نہیں اللہ پاک نے کہاں سے بلایا، کیسے بلایا. ان کے بیٹھنے کی اتنی برکت پڑی کہ وہ مکی صاحب بھی میری تقریر میں پھر بیٹھے رہے، اور مکی صاحب نے مجھے اس دن کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ تیری تقریر سنی ہے یار، تو چنگی تقریر کر لینا. سمجھ رہے؟ بہرحال مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے کم بولتے تھے. راوڑ میں یا بنگلہ دیش میں یا نظام الدین دہلی میں کہیں حضرت بیٹھے ہوتے یا مکے میں حج پہ آتے تو صرف بیٹھے رہتے تھے، بس ان کو دیکھتے رہو. یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی. تو جس کی آنکھ ان کی آنکھ سے ٹکرا گئی، میرے دوستو یقین کرو کہ اسے سب کچھ مل گیا. بس یہ ہے کہ ایک طلب کی نظر ہو بندے کے اندر. بعض اوقات بندہ تنقید کی نظر سے دیکھتا ہے، بعض اوقات بندہ تخریب کی نظر سے دیکھتا ہے، بعض اوقات بندہ تعمیر کی نظر سے دیکھتا ہے. جو بندہ تخریب کی نظر دیکھتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جو بندہ تنقید کی نظر سے دیکھتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، اور جو بندہ تعمیر کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ پاک اس کے دین اور ایمان کی عمارت کو بنا دیتے ہیں. اللہ والوں کو دیکھنے کے ایک طریقے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اللہ کے پاک نبی کو جس طرح دیکھا کرتے تھے ایک طریقہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. میرے نبی جس وقت تو اپنی جماعت میں بیٹھا ہوا کرنا، ان پر اپنی نبوت کی نظریں ڈالا کر نظر کو پھیرا نہ کر. اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام منبر پہ بیٹھتے تو آنکھ میں نور اتنا ہوتا تھا کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ کے نبی کی نظریں اگر کسی کو دیکھتی تھیں یا کسی کی نظر اللہ کے نبی کو دیکھتی تھی، وہ یا ابو بکر صدیق تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈلی ہوئی ہوتی تھی. اللہ کے نبی اس کو دیکھ کے بات کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہوتے تھے. اور یہ ساری وہ غار کی رات کی برکتیں تھیں کہ اللہ کے نبی کو جھولی میں لٹا کر 3 راتوں تک وہ دیدار کے مزے لوٹے ابو بکر صدیق نے، جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہو سکے. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، میری ساری زندگی کی نمازیں لے لے، حج لے لے، طواف لے لے، جہاد لے لے، کلمہ لے لے، لیکن مجھے 3 راتیں غار کی جو ہیں ان کا ثواب دے دے، سودا کر لے میرے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے عمر ساری دنیا بھی میرے ساتھ سودا کرنے آئے تو میں تو غار میں جو 3 راتیں گزاری ایک لحظہ بھی کسی کو نہ دوں، اس لیے کہ ان لحظوں کے اندر جو دیدار کا مزہ میں نے لوٹا ہے یہ عشق والا ہی جانتا ہے کہ جب محبوب کا دیدار ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کان ما یکون کے دروازے کس طرح کھول دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے غیب کے پردے کس طرح کھول. تم کیا جانو اللہ نے مجھے کیا نصیب فرمایا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح سو رہے تھے ابو بکر صدیق کی گود میں جس طرح رحل پر قرآن کھلا ہوا پڑا اور پڑھنے والا قرآن کو پڑھ رہا. میں اس طرح قرآن کو کھول کے پڑھوں، ابو بکر صدیق نبی کے چہرے کو پڑھ رہا ہے. کبھی نبی کی آنکھ کو پڑھتا ہے، کبھی نبی کے ماتھے کو پڑھتا ہے، کبھی نبی کے سر کے بالوں کو پڑھتا ہے، کبھی نبی کے ہاتھوں کو پڑھتا ہے. میرے دوستو لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند والے نبی کے علم کو نہیں مانتے. سنیے، نبی کا ہاتھ بھی علم کا سمندر ہے، نبی کی آنکھ بھی علم کا سمندر ہے، نبی کا پیر بھی علم کا سمندر ہے، نبی کے ایک ایک بال کے اندر علم کے سمندر ہیں، نبی کی ایک ایک بیٹھک کے اندر علم کا سمندر ہے، نبی کے ایک ایک قدم کے اندر علم کا سمندر ہے. ارے اللہ کے بندو، علم تو نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ نبی رحمت والی نظر ڈال لے تاکہ قیامت تک دنیا مجھے بھی جاننے لگ جائے. اللہ کے نبی کی نظر اگر لکڑی پہ پڑ گئی تو لکڑی کو بھی علم مل گیا. اللہ کے نبی کی نظر دیوار پہ پڑ گئی تو اللہ نے دیواروں کو علم دے دیا. اللہ کے نبی کی نظر اگر پتھر پہ پڑ گئی تو اللہ نے پتھروں کو بھی علم دے دیا. نبی تو علم کا خزانہ ہوتا. ابو بکر صدیق اس پورے علم کو پڑھ رہا ہے 3 راتوں میں. ما زاغ البصر وما طغى، کبھی وہ آنکھ پڑھی جا رہی، کبھی قد نرى تقلب وجهك في السماء، کبھی چہرے کو پڑھا جا رہا ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. کبھی اللہ میاں میرے نبی کے زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے، ابو بکر ان زلفوں کو پڑھ رہا ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اللہ میاں نے چہرے کے اندر جو نور بھرا ہے، اللہ کی قسم ہے سورج کے اندر وہ نور نہیں جو نبی کے چہرے میں نور ہے. اللہ کی قسم ہے ہانگ کانگ والوں، یونیورسٹیوں میں وہ علم نہیں جو میرے نبی کی آنکھ کی ایک ایک جھلک کے اندر میرے اللہ نے علم رکھا ہے. ابو بکر سارا علم پڑھ رہا ہے. انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. ہانگ کانگ والو، شہر چند کوٹھیاں دا نام نہیں ہوتا، شہر چند محلوں کا نام نہیں ہوتا، شہر چند روڈوں کا نام نہیں ہوتا، شہر خانوں نوابوں کا نام نہیں ہوتا. شہر تو ایک بڑا شہر ہوتا ہے جن کے اندر منڈیاں ہوں، جن کے اندر منڈیاں ہوں، بازار ہوں. اللہ کے پاک نبی آنا مدینۃ العلم کہہ کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، لوگوں علم دی منڈی بھی میرے کولوں، حلم دی منڈی بھی میرے کولوں، حوصلے دی منڈی بھی میرے کولوں، شہادت دی منڈی بھی میرے کولوں، سخاوت دی منڈی بھی میرے کولوں، امانت دی منڈی بھی میرے کولوں، امامت دی منڈی بھی میرے کولوں، صداقت دی منڈی بھی میرے کولوں، فقاہت دی منڈی بھی میرے کولوں، حدیثاں دی منڈی بھی میرے کولوں، قرآن دی منڈی بھی میرے کولوں. منڈیاں نہیں بلکہ اللہ میاں نے میرے کولوں تے نہ چیزاں دے دریا تے سمندر پیدا کر دیتے نے. ابو بکر وہ علم سارے پڑھ رہا تے اینا علمان دی برکت ہوئی غار دی رات. میرے پاک نبی زندگی دے آخری دنوں وچ جدو بیمار ہوئے فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، مرو ابو بکرن فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو لوگوں سے نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ابو بکر کو مصلی پہ کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم. اوے غار والی راتاں تے سارا علم دا مزہ جو لٹ گیا، میرے مصلی تے اوہی کھلو سکدا ہے جے دے کولو میرا علم ہووے، میرے ممبر تے اوہی بہ سکدا ہے جے دے کولو میریاں سنتاں دا علم ہووے. تے اس ویلے میری امت وچ اس مدینے دے اندر تے مکے دے اندر نہیں بلکہ ساری دنیا دے اندر اللہ میاں نے جس نو علم دیتا ہے وہ ابو بکر ہے اور کوئی نہیں. یہ علم دے مزے لٹے جا رہے نے چولی وچ لٹا کے اللہ دے نبی تے لبدیاں کھوجیاں نے پیران دے نشان ویکھے تے غار دے دروازے تے آ گئے. ہن قرآن دوسری جگہ جوا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. شاہ جی جا رہے ہو؟ انا للہ انا للہ. What time you are flight? وآخر دعوانا الحمدللہ. اذان کو بھائی آ جاؤ پلیز یو سیٹ. اوکے